انڈیا پاکستان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے انڈیا نے پاکستان پر کئی بار حملہ کیا اور پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑیں۔ انڈیا نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں بلکہ انڈیا پاکستان کے حالات خراب کرنے کی بھی کوشش کرتا رہا ہے اور پاکستان کی دنیا میں ساکھ بھی متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ انڈیا ہر حال میں پاکستان کو معاشی طور پر کمزور اور ایک بدحال ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا تھا اور اپنے اس ناپاک مشن کی تکمیل کے لیے انڈیا نے را کے ذریعے پاکستان میں خودکش حملے کروائے، پاکستان میں اینٹی پاکستان فورسز کو امپاور کیا تاکہ وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں اور پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کی بھی کوشش کرتا رہا۔ مودی نے دوسری بار پاور میں آنے کے بعد 2019 میں کشمیر میں 370 آرٹیکل کو ہٹایا اور کشمیر کو انڈیا میں امرج کر لیا اور مودی نے اپنی عوام سے کہا، دیکھیں 370 آرٹیکل ہٹا کر میں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، میرے اس ایکشن پر امریکہ بھی خاموش ہے، عرب ممالک بھی خاموش ہیں، دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی خاموش ہیں اور کوئی بھی پاکستان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد مودی نے چائنا انڈیا بارڈر پر چائنا کے ساتھ چھیڑ خانی شروع کر دی، جس کے جواب میں چائنا نے اچانک سے انڈین آرمی پر حملہ کیا اور لداخ پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے میں انڈیا کے 20 فوجی بھی مارے گئے، لیکن انڈیا کی طرف سے چائنا کو خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ چائنا کے لداخ پر حملہ کرنے اور لداخ پر قبضہ کرنے کے بعد دنیا کے میڈیا میں اس کی خبریں آنے لگ گئیں، لیکن مودی اور مودی کا میڈیا اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ آخر مودی کو اس مسئلے پر وضاحت دینی پڑی، جس میں انہوں نے جھوٹ بولا کہ چائنا نے ہماری زمین پر قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتا ہے اور نہ ہی ہم ایسا ہونے دیں گے۔ چائنا کا لداخ پر قبضہ مودی کے لیے اعصاب شکن حادثہ تھا۔ اس معاملے پر مودی نے امریکہ سے مدد مانگی، جو مودی کا سب سے بڑا اتحادی ہے، لیکن امریکہ نے مودی کے کندھے پر صرف تھپکی دی اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس معاملے پر امریکہ کی خاموشی مودی کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ پھر چائنا نے لداخ پر قبضہ کرنے کے بعد مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انڈیا نے بھی اپنی آرمی ڈپلائی کرنا شروع کر دی، اپنے ہیلی کاپٹرز کو ایکٹیو کر دیا اور اس طرح چائنا اور انڈیا کی آرمی آمنے سامنے آ گئی۔ ان جنگی حالات میں انڈیا امریکہ کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر آخرکار انڈیا نے چائنا کی مذاکرات کے لیے منت سماجت کرنا شروع کر دی۔ شروع میں چائنا نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ انڈیا کی مسلسل منت سماجت کے بعد چائنا نے حامی بھر لی مذاکرات کے لیے۔ وہاں انڈیا نے چائنا سے ریکویسٹ کی کہ آپ لداخ لے لو، لیکن پلیز مزید علاقوں پر قبضہ نہ کرو اور ہمارے ساتھ جنگ نہ لڑو۔ چائنا نے ابھی تک لداخ میں اپنی ملٹری ڈپلائی کی ہوئی ہے اور وہاں پر انفراسٹرکچر پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیپال کی۔ نیپال بھی انڈیا کا ہمسایہ ملک ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم شرما اولی نے ایک نقشہ جاری کیا ہے، جس میں انڈیا کے 3 علاقے اپنے نقشے میں شامل کر لیے ہیں اور کہا ہے یہ جو 3 علاقے ہیں جس پر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہمارے ہیں اور ہم ان علاقوں کو انڈیا سے واپس لے کر رہیں گے۔ نیپال نے نقشہ جاری کرنے کے بعد کہا کہ ہم ان 3 علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے UN میں جائیں گے، لیکن نیپال کو ان 3 علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے UN جانے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے چائنا کی ہاں ہی بہت ہے۔ چائنا نے ساتھ ہی نیپال میں اور نیپال کے ان علاقوں میں انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح چائنا کی بھرپور سپورٹ سے نیپال انڈیا سے دور ہو گیا اور چائنا کے قریب ہو گیا، یعنی چائنا کے بلاک میں چلا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران جغرافی لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے۔ یہ ملک تیل کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ کچھ سالوں پہلے انڈیا اور ایران کے بہت اچھے تعلقات تھے، بلکہ ایران کے تعلقات پاکستان کے ساتھ زیادہ اچھے نہیں تھے، پاکستان سے زیادہ اچھے تعلقات انڈیا کے ساتھ تھے۔ انڈیا ایران سے
तेल खरीदता था और कम कीमत में तेल खरीदता था। फिर अमेरिका ने ईरान पर इंटरनेशनल सैंक्शन आयद कर दी। क्योंकि इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी था, लिहाजा वो ईरान से तेल नहीं खरीद सकता था इंटरनेशनल सैंक्शन की वजह से, और ईरान भी इंडिया को तेल नहीं दे सकता था क्योंकि इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी था। लिहाजा ये डील भी ख़त्म होगी। फिर ईरान और इंडिया के दरमियान चाबहार बंदरगाह की तामीर का भी बहुत बड़ा मुआहदा हुआ था। ईरान ने ये मुआहदा भी इंडिया के साथ ख़त्म कर दिया और चाइना के साथ 25 साल लॉन्ग टर्म मुआहदा कर लिया। फिर ईरान और इंडिया के दरमियान गैस का मुआहदा हुआ था, वो भी ईरान ने ख़त्म कर दिया। ईरान ने वहाँ से भी इंडिया को किक आउट कर दिया और इस तरह ईरान इंडिया से दूर होकर चाइना के करीब चला गया, बल्कि चाइना के ब्लॉक में शामिल हो गया। पाकिस्तान चाइना की शाहरग है और शाहरग के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। अब जो चाइना का दोस्त वो पाकिस्तान का दोस्त, जो पाकिस्तान का दोस्त वो चाइना का दोस्त, जो चाइना का दुश्मन वो पाकिस्तान का दुश्मन, जो पाकिस्तान का दुश्मन वो चाइना का दुश्मन है। अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात नहीं रहे क्योंकि श्रीलंका में बगावत हो रही थी और इस बगावत के पीछे इंडिया का हाथ था और इस बगावत को कुचलने में पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया था। तो इस तरह श्रीलंका और इंडिया के हिस्टोरिकली तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो लिहाजा इंडिया इधर भी तन्हाई का शिकार है। इस तरह जो इंडिया पाकिस्तान को तन्हा करने की कोशिश कर रहा था, जो मोदी पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश कर रहा था, अब इस खित्ते में खुद अकेला रह गया है। अब इंडिया के आसपास कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया का दोस्त हो। अब बात करते हैं इंडियन मीडिया की, जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता था और हर वक्त मोदी की हमायत में बोलता था। मोदी के हर झूठ को सच साबित करना इस मीडिया की पॉलिसी थी और इसी वजह से इसको गोडी मीडिया कहा जाता है। चाहे पुलवामा वाला खुद साख्ता ड्रामा हो या इंडिया में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला झूठ हो, इन सब चीज़ों को सच साबित करना इस मीडिया का काम था। फिर प्रो मोदी जर्नलिस्ट गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट मंजरे आम पर आई। इस चैट से पता चला कि गोस्वामी को पुलवामा में इंडियन आर्मी पर हमले का पहले ही से पता था। और इसको कैसे पता चला कि पुलवामा में इंडियन आर्मी पर हमला होने वाला है? गोस्वामी की इस चैट को पढ़ने के बाद इंडिया के लोगों के ज़हन में शक व शुबहात पैदा हुए पुलवामा हमले के बारे में, तो उन्होंने इस पर खोज लगाना शुरू कर दी, इस पर सोच विचार करना शुरू कर दी, जिसके बाद इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि पुलवामा वाला वाक़या मोदी ने खुद करवाया था। गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट मंजर आम आने के बाद प्रो मोदी मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। न्यूट्रल सोच रखने वाले इंडियन अब मीडिया पर यकीन नहीं करते। कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद मोदी ने इंडिया में भी ऐसे इक़दाम उठाए जिसकी वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिरने लगी। सिटीज़न बिल और फार्मर बिल की वजह से इंडिया की आवाम अब मोदी से नाराज़ हो गई है और इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का ज़िम्मेदार भी मोदी को ठहराया जा रहा है। मोदी ना सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरे इंडिया में भी तन्हाई का शिकार हो रहा है। मोदी की हुकूमत चलाने के तरीक़ों और पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद हो रही है। मोदी की वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इंडिया में कोरोना वायरस के बेहद फैलाव में भी अमेरिका ने इंडिया की मदद नहीं की, जैसे चाइना ने पाकिस्तान की कोरोना में मदद की थी। चाइना ने पाकिस्तान को बरवक़्त ना सिर्फ तिब्बी इमदाद फ़राहम की बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन भी फ़राहम की है और चाइना ने पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी में भी पूरी मदद फ़राहम की है ताकि पाकिस्तान खुद अपनी वैक्सीन तैयार कर सके। कोरोना की वजह से इंडिया में बहुत बुरे हालात हैं। इन बुरे हालात में अमेरिका ने ना ही कोई अपनी डॉक्टर टीम भेजी है, ना ही कोई तिब्बी इमदाद भेजी है, बल्कि इंडिया जो वैक्सीन तैयार कर रहा था उसका रॉ मटेरियल भी बैन कर दिया अमेरिका ने। अमेरिका के इस इक़दाम पे इंडियन आवाम ने चलाना शुरू कर दिया और मोदी से पूछना शुरू कर दिया कि हमें बताओ अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन मुल्क है।
بنگلہ دیش کے اوور آل تو انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن چائنا نے انڈیا کے مقابلے میں بنگلہ دیش کو بہت اچھی آفرز کی ہیں، اور یہ آفرز بنگلہ دیش کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت کا فوکس اپنی اکانومی ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنی اکانومی کو گرو کرنا چاہتے ہیں، اپنے کنٹری کو پراسپرس کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے کنٹری سے غربت کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اکنامکلی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا امپروو کیا ہے۔ اب پچھلے دنوں بنگلہ دیش کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ انڈیا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا معاشی فائدہ دیکھتے ہوئے بنگلہ دیش بھی چائنا کے قریب ہو گیا ہے، اور ویسے بھی بنگلہ دیش بھی چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کی غلامی سے نکلے، وہ آزاد ہو کر اپنے ملک کی پالیسیز بنائے، اپنی معیشت کو مضبوط کرے۔ یہ ہیں وجوہات، یہ ہیں ریزن جن کی وجہ سے مودی اور اس کا انڈیا اس خطے میں تنہا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کو دنیا میں آئزولیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش میں وہ خود آئزولیٹ ہو گیا ہے، اور پاکستان کے اب اپنے نیبرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان نہ صرف اپنے نیبرز کا بہت اچھا دوست ہے بلکہ ان کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے، اور اقوام عالم میں بھی پاکستان کا نام اور پاکستان کا کردار بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔